نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم. جو کرنی ہو جہانگیری جو کرنی ہو جہانگیری محمد کی غلامی کر صلی اللہ علیہ وسلم. جو کرنی ہو جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پہ رکھ خدا بندے عجم ہو جا. عزیزان محترم، حضرت حسان ابن ثابت نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ میرے شعروں کی وجہ سے رسول مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ رسول مہرباں کی تعریف سے میرے شعروں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے کہ میرے شعر اللہ کے رسول کی کیا تعریف کریں گے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور متنبی کہا کرتا تھا مَضَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَأَجَزْنَ عَنْ نُظَرَائِهِ. زمانے بیت جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، اس جیسا کوئی نہیں آئے گا. وہ ایک مرتبہ آ چکا ہے، اب پھر ساری کائنات چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت کے قائم ہونے تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک بھی نہیں آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عزیزان محترم، ہمارا پاکستان کا قانون کی دفعہ نمبر 295 وہ کیا کہتی ہے کہ گستاخ رسول کو، شاتم رسول کو واجب القتل سمجھا جائے جو آدمی، عورت یا مرد رسول مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے، اس کو فی الفور قتل کیا جائے. لیکن ہماری عدالت نے، سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ سنایا جو شرمناک بھی ہے، جو دردناک بھی ہے، جو غضبناک بھی ہے، جو المناک بھی ہے کہ ایک وہ ملعونہ مسیح کہ جس نے مبینہ طور پہ، واضح طور پہ رسول مہرباں کی توہین کی ہے، آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے ہیں، ہماری عدالت نے شرم کی تمام حدوں کو کراس کرتے ہوئے، شرم کی، حیا کی تمام دھجیوں کو بکھیرتے ہوئے 295 کے قانون کو سائڈ پہ لگاتے ہوئے اس ملعونہ مسیح کو باعزت بری کر دیا، رہا کر دیا. یہ کون سا قانون ہے؟ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے. آج ہم یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ملک بنتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیتا، آج ہم بھی حیدرآباد دکن کی طرح ہوتے، آج ہم بھی امرتسر گرداسپور کی طرح ہوتے، آج ہم بھی کشمیر کی طرح ہوتے. یہ ہماری مشریں اذان ہیں، ہماری مشریں آباد ہیں، ہمارے اذانوں سے ہماری مسجد کی اذان ہوتی ہے، ہمارے جلسے ہوتے ہیں.
اسلام کا نام لیا جاتا ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، یہ نام لیا تھا ہمارے قائدین مسلم لیگ نے پاکستان کی بنیادوں میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان بنے گا اسلام کے لیے بنے گا، پاکستان بنے گا محمد عربی کے دین کے لیے بنے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ خطہ ہمیں عطا کیا۔ واللہ ہم زمین کے لیے نہیں آئے، زمینیں ہمارے پاس وہ بھی بہت زیادہ تھی، پورا پنجاب تھا، پورا حیدرآباد تھا، بڑی زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، وسائل تھے۔ ہم یہاں کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ راجپال پیدا نہ ہو، اس لیے آئے تھے کہ نبی کو گالی دینے والا کوئی گستاخ پیدا نہ ہو۔ آج جب تم نے یہ فیصلہ سنایا ہے، ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں، ہمارے کانوں میں یہ فیصلہ ٹھونسا گیا ہے، یہ فیصلہ ہمارے دلوں میں بجلیاں بن کے کڑکا ہے کہ محمد عربی کے نام پہ حاصل کیا جانے والا ملک آج اس نبی کو گالی دی جانے والی خاتون کو بعزت بری کر دیا، رہا کر دیا۔ سوال یہ ہے کون سے الفاظ تھے تمہارے پاس؟ لکھتا ہوا تمہارا قلم نہیں کانپا؟ تمہارے دل نے تمہیں ملامت تو کی ہوگی، تمہیں جھنجھوڑا تو ہوگا، ہلایا تو ہوگا، آخر ایمان کہاں چلا گیا؟ غیرت اسلام کہاں چلی گئی؟ اور کل جناب محترم وہ دن تھا 31 تاریخ، اللہ 31 تاریخ کو بننے والا ایک استعارہ، ایک علامت جسے دنیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ راجپال نے نبی محترم پہ کتاب لکھی، رنگیلا رسول کے نام سے وہ ظالم کتاب لکھے، کتاب کو چھاپے، شادی کی تقریر بادشاہی عالمگیری مسجد میں، بڑا عظیم الشان مسلمانوں کا اجتماع۔ شاہ جی نے اپنے جھولی پھیلا دی، کہا لوگوں یہ میری جھولی نہیں ہے، یہ فاطمہ کی جھولی ہے۔ فاطمہ اپنے ابے کی تقدیس کے لیے، حرمت کے لیے، ناموس کے لیے تم مسلمانوں سے بھیک مانگ رہی ہے کہ مسلمانوں میرے ابا کو گالیاں دی جا رہی ہیں، راجپال اللہ کی زمین پہ زندہ ہے اور تم یوں پھر رہے ہو، تمہیں پرواہ نہیں، تم اپنی دکانداری میں، اپنی تجارت میں، اپنی مصروفیات میں مصروف ہو، مشغول ہو۔ آج مسلمانوں اٹھو، راجپال سے اپنے نبی کا بدلہ لو یا مر جاؤ۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا جس قوم میں میرے نبی کی توہین کی جائے کیا کردار ادا کرے؟ فرمایا تھا یا تو وہ قوم خود شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں نبی کی تقدیس اور حرمت کا دفاع کرتے ہوئے، اور اگر نہیں کر سکتی تو خود اس کو جہنم واصل کرے، پہلے اس کو جہنم واصل کرے پھر خود اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ اس قوم کو رہنے کا حق نہیں ہے، ان لوگوں کو رہنے کا حق نہیں ہے جو کائنات میں میرے نبی کو گالی دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، بڑی ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، ذرا دلوں کو تھام لیجئے۔ غازی علم الدین اٹھا، اس اجتماع سے شورا لیا، راجپال کا کام کیا، محمد ابن مسلمہ کا، ابو نائلہ کا کردار ادا کیا، جلا گیا۔ ابو نائلہ کا کردار ادا کرنے کے لیے، محمد ابن مسلمہ کا کردار ادا کرنے کے لیے جا کے راجپال کو قتل کیا، جہنم واصل کیا۔ مقدمہ چلا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے مقدمہ لڑا، وکیل کے طور پہ لڑا۔ کہا راجپال کٹہرے میں، غازی علم الدین کٹہرے میں کھڑا، کہا ایک مرتبہ تو کہہ دے، غازی علم الدین ایک مرتبہ تو کہہ دے کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا، ایک مرتبہ کہہ دے، کام میں کروں گا، مقدمہ میں لڑوں گا، تیری جان میں بچاؤں گا۔ غازی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے جس نبی کے دیدار کے لیے، جس نبی کی حرمت کے لیے، جس نبی کے تقدس کے لیے، جس نبی کی ناموس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، آج اس نبی کے جب حرمت پہ مر مٹنے کا وقت آیا ہے، آج جب اس نبی کے نام پہ تختہ دار پہ جھولنے کا وقت آیا ہے، آج میں کیسے مکر جاؤں، آج میں کیسے جواب دے دوں؟ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہے غازی علم الدین کی شادی ہونے والی تھی، لیکن ادھر سے انگریز سرکار نے گرفتار کر لیا۔ 21 دن رہ گئے تھے، غازی صاحب دلہا بننے والے تھے، لیکن اب یہ لمبی راہوں کے دلہے بن چکے تھے، یہ جنت کے دلہے تھے، انہوں نے جنت میں جانا تھا۔ غازی صاحب کو شہید کر دیا گیا۔
کیا قیام میاں والی میاں جی قبرستان میں لاہور میں علامہ اقبال نے لکھا انگریز حکومت کو کہ آپ ایسے کریں، میاں والی میں نہیں، میاں والی جیل میں نہیں، بلکہ یہاں پہ ان کا جنازہ ہم لاہور میں پڑھیں گے۔ مسلمانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، جنازے پہ آیا ہوا تھا۔ اتنا بڑا جنازہ شاید ہی لاہور نے دیکھا ہو، اتنا بڑا جنازہ شاید ہی بر صغیر نے دیکھا ہو۔ ہجوم تھا، آیا تھا ایک عاشق مصطفیٰ، ایک محب رسول کا دیدار کرنے کے لیے۔ غازی صاحب جنازہ پڑھا گیا، غازی صاحب کو دفن کیا گیا۔ آج 90 سال گزر گئے، 90 سال کے بعد 31 تاریخ آئی۔ 31 تاریخ کو غازی صاحب نے حرمت رسول کے لیے، دفاع رسول کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اپنی جان قربان کی تھی، لیکن ہماری عدالتوں نے، ہماری حکومتوں نے اس ملزمہ کو جس نے خود اقرار کیا ہے، اقبال جرم کیا ہے، 295C اس پہ نافذ ہوئی تھی۔ سیشن کورٹ نے، ہائی کورٹ نے، دونوں کورٹوں نے، دونوں عدالتوں نے اس کو مجرم قرار دیا تھا، اس نے اقرار بھی کیا تھا، لیکن ہماری سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے اس کو باعزت بری کر دیا۔ آخر تم نے یہ کام کس کے دباؤ پہ کیا؟ ہمارا پاکستانیوں کا سوال، آج ہمیں احتجاج سے بھی روکا جا رہا ہے۔ احتجاج کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ توہین عدالت تم برداشت نہیں کرتے، ہم توہین رسالت برداشت کریں؟ تمہارے کسی بڑے کو گالی دی جائے، مقدمہ چلتا ہے، جس نے بڑے سیاستدان کو گالی دی ہے، عدالت کی توہین کی ہے، عدالت کے فیصلے کو رد کیا ہے، نہیں مانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت، اللہ وہ حدیث معراج سنیں، وہ حدیث معراج سنیں۔ ایک پلڑے میں ساری کائنات، ایک پلڑے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا پلڑا بھاری۔ اللہ نے بتانا تھا ساری کائنات آئے گی، میرے نبی کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ایک طرف ساری کائنات کی عزتیں ہیں، ایک طرف میرے نبی کی عزت ہے، میرے نبی کی عزت کا پلڑا، بولے نا بھائی، میرے نبی کی عزت کا پلڑا بھاری۔ ایک طرف ساری کائنات کی عقلیں ہیں، دوسری طرف میرے نبی کی عقل ہے، میرے نبی کی عقل کا پلڑا بھاری ہے۔ ایک طرف ساری کائنات کا ہجوم ہے، دوسری طرف میرا نبی ہے، میرا نبی بھاری ہے، میرا نبی کا دین بھاری ہے، میرے نبی کا نظام بھاری ہے۔ جس طرح میرے نبی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا دین بھی اعلیٰ ہے۔ اور آج کیا ہوا؟ برطانیہ کی عدالت نے، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ برطانیہ عدالت نے ثاقب نثار کے، برطانیہ عدالت نے پاکستانی عدالت کے نعرے لگائے، ان کو کھڑے ہو کے سلام عقیدت پیش کیا، خیر مقدم کیا۔ او بھائی، آپ کے فیصلے سے مسلمان غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کے فیصلے سے مسلمان اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے میدان میں کودے ہوئے ہیں، اور کفر آپ کے فیصلے پہ تالیاں بجا رہا ہے، کفر آپ کے فیصلے سے خوش ہو رہا ہے۔ بتائیں، اللہ کی زمین پہ آپ نے مسلمانوں کو خوش کیا یا کفر کو خوش کیا؟ مسلمانوں کو کب کیا؟ کفر کو خوش کیا، کفر کو، برطانیہ کو خوش کیا۔ اب دیکھو بھائیو، کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں آنکھیں دکھاؤ کفر کو، کہتے ہیں جی آنکھیں دکھائیں گے، ہمیں بینک قرضہ نہیں دے گا، کہاں سے کھائیں گے، معیشت کہاں سے چلے گی؟ اور قرآن صرف مسجدوں کے لیے ہے، قرآن صرف جلسوں کے لیے ہے؟ قرآن تمہارا نظام ہے، تمہارے پارلیمنٹوں میں، تمہارے ایوانوں میں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، زمین میں رزق نہیں ہے، تمہارا رزق IMF کے پاس نہیں ہے، تمہارا رزق اقوام متحدہ کے پاس نہیں ہے، تمہارا رزق اللہ نے آسمان میں رکھ چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم قرضہ نہیں ملے گا، معیشت ڈاواں ڈول ہو جائے گی، معیشت گھبرا جائے گی، ہم کیسے جئیں گے، کیسے گزارا کریں گے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے رزق بھی دینا ہے، اس نے روزی بھی دینی ہے۔ آئیں یہ ذہن عام کریں، IMF کے پاس نہ جائیں، ہم انشاءاللہ مر نہیں جائیں گے، بائیکاٹ کریں، ساری کائنات کا بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے، ساری کائنات کا بائیکاٹ کر کے اس بائیکاٹ کو میرے نبی کی جوتیوں پہ نشاور کر دیں۔ صحابہ اکرام نے یہی تو کیا تھا، کہہ رہے تھے لوگ
کیسے لوگ ہیں، آتے ہیں اندھیروں، آتے ہیں طوفانوں کی طرح اور چھا جاتے ہیں، ملکوں کے ملک کو فتح کر لیتے ہیں۔ وہ کون سی بات تھی آئے احباب، وہ کون سی بات تھی؟ وہ دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلتا ہوا چراغ موجود تھا، وہ دل میں شمع مصطفیٰ موجود تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی محبت موجود تھی۔ آئیں آپ کو ملاقات کروائیں۔ آپ نے دیکھا سیدنا ابو دجانہ کو، آپ نے سنا ابو طلحہ کے بارے میں، نبی کو تیر لگ رہے، غزوہ احد کا موقع ہے، میرے نبی کو تیر مارنے کے لیے کافر آگے بڑھ رہے، خود میرے نبی کے سر میں پیوست ہو گئی، میرے نبی کے 2 دندان شہید ہو گئے، لوگوں نے مشہور کیا میرے نبی کو تیر لگے، میرے نبی شہید ہو گئے، مسلمانوں حوصلہ ہار گئے، چند صحابہ میرے نبی کے پاس حالہ بن کے کھڑے ہو گئے، جس طرح حالہ بن کے تارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح میرے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ ابو دجانہ کو تیر لگے، ابو طلحہ کو تیر لگے۔ مصنفین، مورخین، محدثین نے لکھا ہے کہ 7 صحابہ شہید ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے تیروں کا مقابلہ کیا۔ تیر لگتے نبی کو ہاتھ سامنے کرتے، تیر لگتے نبی کو دوسرا ہاتھ سامنے کرتے، تیر لگتے نبی کو اپنا سینہ سامنے کرتے۔ ایک نہیں 7 صحابہ تیروں کا تیر کھاتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم، وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ وہ زندگی کیا ہے، جس زندگی میں رسول مہرباں پہ کٹا نہ جائے، وہ زندگی کیا ہے جس زندگی میں اللہ کے رسول کی ناموس اور عزت کا دفاع نہ کیا جائے۔ آئیں احباب، آپ کو ایک صحابی سے ملاقات کرواتے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن حذافہ۔ ان کو رومیوں نے قید کیا، رومی پکڑ جکڑ کے لے گئے بادشاہ کی عدالت میں۔ کہنے لگے ابھی بادشاہ نے آفر کی، بادشاہ نے کہا عبداللہ بڑے ذکی آدمی ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، ایسے کرو اسلام چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو۔ اچھا مجھے کیا دو گے؟ کہنے لگے ہم آپ کو اپنی دولت دیں گے، اپنی عزت دیں گے، اپنی بادشاہت دیں گے، اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے، حکومت کا ہم وزیر بنائیں گے۔ آج حکومتوں کے لیے مر مٹنے والے وزیروں عبداللہ بن حذافہ سہمی کو دیکھو کہ ساری کائنات کا اقتدار، حکومت پاؤں میں رکھ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کیا ہے۔ عزیزان محترم، کہنے لگے تم مجھے عرب دے دو، عجم دے دو، ساری کائنات دے دو، لیکن ایک لمحے لحظے کے لیے بھی میں آقا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ گرم تیل لایا گیا، گرم تیل کو جلایا گیا، اس میں ایک صحابی کو پھینکا گیا، کوئلے میں کوئلہ جل رہا ہے، آگ کے شعلے بٹک رہے ہیں، تیل ابل رہا ہے، ایک صحابی کو ڈالا گیا۔ اب صحابی اس میں تفسیر ابن کثیر پڑھ کے دیکھیں، صحابی کی لاش ایسے ہو گئی، ہڈیاں علیحدہ ہیں، گوشت علیحدہ ہے، میخ علیحدہ ہے، سارا جسم بکھر گیا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کو بار بار کہہ رہے ہیں عبداللہ مان جاؤ، عبداللہ مان جاؤ۔ کہا نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا، جو بس میں آئے کر لو، جو تمہارے بس میں آئے تم کرو، میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا۔ میں نے جان اللہ کو دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، میں کبھی بھی نبی کی ناموس کی خاطر، نبی کی عزت کی خاطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف نہیں کروں گا، نہیں پھروں گا۔ اس کو لایا گیا، سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے جی مان گیا، واپس لاؤ۔ بادشاہ کے پاس واپس لائے، کہتے ہیں جی عبداللہ مان گیا، رونے لگا ہے۔ فرمانے لگے یہ جملے آج کے ہم اپنے مسلمانوں کو سنا کے تڑپانا چاہتے ہیں۔ فرمانے لگے عبداللہ بن حذافہ سہمی انما بکیتو، میں اس لیے نہیں رویا کہ میری جان جا رہی ہے، میں اس لیے نہیں رویا کہ مجھے تیل میں ڈالا جا رہا ہے، میں اس لیے نہیں رویا کہ مجھے شہید کیا جا رہا ہے، میں اس لیے نہیں رویا کہ مجھ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، میں تو اس لیے رویا ہوں انما ہی نفس واحدہ، میرے پاس ایک ہی جان ہے، ہر بال کے بدلے ایک جان ہوتی، 1000 جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے اسی طرح نبی کے دین پہ قربان کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ، وہ سکندر مرزا کا دور، وہ کہاں گیا سکندر مرزا؟
ختم نبوت کے پروانوں پہ گولیاں چلاتا، ختم نبوت کی تحریک چلی، ربوے میں مسلمان نوجوانوں کو پکڑ کے مارا، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں ختم نبوت کی تحریک چلنے لگی، مسلمان بڑھنے لگے، ریلیاں جلوس ہونے لگیں، اتنی منظم تحریک، یہ مسلمانوں پہ گولیاں برساتا، مارتا، لاٹھی چارج کرتا، اللہ نے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ پاکستان کا پہلا صدر سکندر مرزا، اللہ کہتا ہے اللہ کا قانون دیکھو، اللہ کا قانون دیکھو، کوئی جرم کرتے ہیں اللہ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں، شاید سدھر جائے، شاید سمجھ جائے، شاید باز آ جائے، جب باز نہیں آتا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب رب کے عذاب کا کوڑا برستا ہے ساری کائنات بھی مل کے رب کے عذاب سے بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتی۔ اللہ وہ ختم نبوت کے پروانوں پہ، ختم نبوت کے جیالوں پہ گولیاں برساتا، رب نے دنیا میں انجام دکھایا۔ اللہ کہتے ہیں میں انجام دکھاؤں گا اس گستاخ کو۔ ملک بدر ہوا، حکومت بدلی، یہاں سے نکال دیا، دفعہ دور کر دیا، ایران میں مرا، ایران میں کہاں مرا؟ ایران میں، پاکستان کا صدر تھا، ایران میں مرا، اپنے ملک کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں جب وہ مرا تو ایک ہوٹل میں نوکری کر رہا تھا، بانڈے مانج رہا تھا، اور پاکستان کا صدر اور برتن صاف کرے ہوٹل میں۔ اللہ نے انجام دکھایا، آئندہ آنے والے حکمرانوں کو بتایا جو ختم نبوت کے ساتھ ایسا کرتا ہے میں ایسا اس کا انجام کرتا ہوں۔ خمینی کا انقلاب آیا، انہوں نے قبر کی مٹی بھی، قبر سے ہڈیاں بھی اکھاڑ کے پھینک دی۔ سکندر مرزا وہ خدا بنا ہوا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا، ختم نبوت کے پروانوں پہ گولیاں چلا رہا تھا۔ اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ حکمرانوں، ہم ان مسجد کے محرابوں سے، اس گاؤں سے تمہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا واسطہ دے کے کہتے ہیں سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، نہ جاؤ دفعہ 295C کو نہ چھیڑو۔ اگر تم نے چھیڑا تمہارا انجام بھی سکندر مرزا جیسا ہوگا۔ پھر تم دیکھو گے کیا ہو گیا۔ آئیں بھائیو، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ بنے اپنے دل میں جھانک لینا ہے، کیا میرے دل میں محبت رسول کا جلتا ہوا چراغ موجود ہے کہ یہ نہیں؟ کیا میرے دل میں آقا کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے کہ نہیں؟ اپنے دل میں جھانک لینا ہے۔ ایک آدمی آیا، میرے نبی اس کو حمار کہتے ہیں، گدھا کہتے ہیں، پیار اور محبت سے، وہ بار بار شراب پیے، جامع ترمذی میں روایت ہے وہ بار بار شراب پیے، میرے نبی کوڑے لگائیں۔ ایک دفعہ آ گیا، صحابہ نے کہا کتنی بار کوڑے لگے ہیں پھر شراب پی لیتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا، اس کو نہیں کہنا، انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو ہے گناہ گار لیکن دل میں محبت رسول کا چراغ موجود ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی قیامت والے دن قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ متی اعددت لہا، کیا تیاری کی ہے؟ کہتا اللہ کے نبی اس سے زیادہ تیاری نہیں ہے، میرے دامن میں، میرے دل میں، میرے ضمیر میں، میرے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انکا مع من احببت، پھر خوش ہو جا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے کرنے والا کام کیا ہے؟ میں بھی اپنے دل کو اندھیروں میں ٹٹولوں، آپ بھی تنہائیوں میں اپنے دل کو چیک کریں کہ ہمارے دل میں کیا رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے کہ نہیں۔ دوسری بات، محبت رسول کا تقاضا ہے اطاعت مصطفیٰ۔ ہم اپنے زندگی کو دیکھیں، طور اتوار کو دیکھیں، چلنے پھرنے کو دیکھیں، لباس اور بود و باش کو دیکھیں، ہم نے زندگی میں کئی ایسی چیزوں کو اپنایا ہوا ہے جو میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میرے نبی کی سنت نہیں ہے، میرے نبی کی حدیث نہیں ہے، میرے نبی کا قانون اور نظام نہیں ہے۔ کہاں سے لائیں سیدنا حذیفہ؟ آج لوگ کہتے ہیں جی ہماری بیٹیوں بہنوں نے
اپنے دوپٹے اتار دیے. جی کیوں؟ مغربی تہذیب ہے, یہ جدید تہذیب ہے, جدید دنیا ہے. تم مولویوں نے عورت کو چادر دی ہے, چار دیواری دی ہے, اس کے علاوہ کیا دیا ہے؟ ہم ماڈرن مسلمان, ہم لبرل مسلمان, ہم سیکولر مسلمان, ہم نہیں چادر پہنے, نہیں حجاب اور نقاب پہنے. واللہ میں ان بہنوں کو یہ بات سنا کے تڑپانا چاہتا ہوں. اگر کوئی بہن میری آواز پہ اسلام قبول, میری آواز پہ پردہ کو لازم پکڑ لے, وہ مروہ شیرینی, اللہ جہاں بھی یہ میری بہن لیٹی ہوئی ہے, اللہ اس کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرما. آمین. بھائیو, مروہ شیرینی جرمنی کی مسلمان خاتون ہے. جرمن حکومت نے فیصلہ کیا پردے پہ پابندی. آج ہماری پابندی بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے بازاروں میں, ہماری دکانوں میں, ہماری مارکیٹوں میں میری اور آپ کی بہنیں, پیارے اسلام کی بیٹیاں وہ بے حجاب اور بے نقاب پھرتی ہیں. مجھے مروہ شیرینی یاد آ جاتی ہے. کہا میں نے یہ تمہارا قانون نہیں ماننا, تمہارا قانون نبی کے مقابلے میں میرے پاؤں کے نیچے ہے. میں تمہارے قانون کو ٹھوکر لگا کے اسلام کا پردہ جو اسلام نے مجھے تحفہ دیا ہے اسے میں کبھی نہیں چھوڑوں گی. مروہ شیرینی نے کہا کبھی نہیں چھوڑوں گی. جرمن حکومت نے کہا سزا کے لیے تیار. مقدمہ چلنا لگا, عدالت چلنے لگی, عدالت لگی ہوئی ہے, وکیل دلائل دے رہے ہیں. ایک آدمی اٹھا, عین عدالت کے روبرو مروہ شیرینی کو شہید کر دیا گیا. آج پوری دنیا میں شہیدہ حجابہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ یہ وہ بہن ہے جس نے پردے کے لیے اللہ کے راستے میں سر کٹوا لیا لیکن پردہ نہیں چھوڑا. سارے بھائی کہیں اللہ اکبر. پردہ نہیں چھوڑا. پردہ نہیں چھوڑا, سر کٹوا لیا, خون بہا لیا, لیکن پردہ نہیں چھوڑا. آج آپ وہاں پہ جا کے یورپ میں دیکھیں, جو مسلمان ہوتے ہیں اگر ان کے سامنے کوئی نبی کو گالی دے, عامر چیمہ کون تھا؟ پڑھنے کے لیے گیا تھا, ختم کر دیا. مجھے نہیں چاہیے نوکریاں, مجھے نہیں چاہیے ویزے, مجھے نہیں چاہیے دنیا کی ٹھاٹھ اور باٹ. محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے, آپ کے نظام کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. سب کچھ قربان کر دیا عامر چیمہ شہید نے, غازی علم الدین شہید نے, غازی عبدالقیوم شہید نے, یہ سارے آپ کے پاکستان کے بیٹے بھائی. اب میں آخری باتیں کرنے جا رہا ہوں, ذرا توجہ سے سنیے ہمیں کرنا کیا ہے. پہلا کام, اپنے دل کو ٹٹولیں کہ میرے اندر محبت رسول موجود ہے کہ نہیں ہے. دوسرا کام, کیا محبت کا تقاضا جو اطاعت کا ہے, کیا اطاعت بھی میرے اندر موجود ہے کہ نہیں, کہ بات بات پہ نافرمانی کرتا ہوں آقا کی, بات بات پہ سنتوں کو جھٹلاتا ہوں, آقا کی ایک ایک سنت کا مذاق بناتا ہوں. واللہ آج ہمارے کئی نوجوان آپ کو ملیں گے داڑیاں خراشی تراشی ہوئیں. بھئی یہ داڑیاں کیوں خراشی تراشی ہیں؟ بھئی میں نے ہندوؤں کی نقل کی, کوئی کہتا ہے سکھوں کی نقل کی. او بدبختو, تم نے داڑھی بھی رکھی نبی کی سنت سمجھ کے نہیں, بلکہ ہندوؤں, کافروں, بے غیرتوں کی سنت سمجھ کے, ان کے طریقے سمجھ کے. آج اپنے سارے معمولات کا, اعمال کا جائزہ لیں, میں کتنا محب ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ. تیسری بات, تیسرا کرنے والا کام, ہر مسلمان حکومت سے, عدالت سے فی الفور مطالبہ کرے. آسیہ ملعونہ مسیح جو اقرار کر چکی ہے, آج ثاقب نثار کہہ رہا تھا, ہمارا چیف جسٹس کہہ رہا تھا بھئی اس کا تو جرم ہی ثابت نہیں. اچھا جرم ثابت نہیں, پھر 8 سال سے جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ جرم ثابت نہیں. سیشن کورٹ نے کیوں فیصلہ دیا؟ جرم ثابت نہیں. ہائی کورٹ نے کیوں فیصلہ دیا؟ جرم ثابت نہیں. مسجد میں کھڑے ہو کے ان لوگوں نے قرآن سر پہ اٹھا کے کہا کہ اس نے ہمارے سامنے اقرار کیا ہے, خود مانی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو گالیاں دی ہیں, ابھی جرم ثابت نہیں. اصل کو تمہارے اندر فطور ہے, تمہارے اندر فساد ہے, تمہارے اندر کفر ہے, تمہارے اندر کا خوب سے باطن ہے جو تمہارے اندر سے بول رہا ہے. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فی الفور آسیہ کو رہا نہ کیا جائے, بلکہ اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے, اور پاکستان کا قانون 295C کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا جائے. آپ بھائی اس کے لیے تیار ہیں؟ بے شک. ریلی نکالنی پڑی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وقت دینا پڑے وقت دینے کے لیے تیار ہیں؟ مسلک حق اہل حدیث, حرمت رسول پر نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث,
295C کو نافذ کیا جائے اور آئندہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بولنے والی زبان ہو اس کو گدی سے کھینچا جائے، اور یہ 8 سال جو تم نے انتظار کروایا ہے قوم کو، تڑپایا ہے قوم کو رلایا ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ آج مقدمہ آپ کے پاس آئے، اس میں گواہ بھی ہوں، اس میں شاہد بھی ہوں، مقدمہ ثابت ہو جائے، فی الفور 295C کے قانون کا نفاذ کیا جائے۔ بھائی دوسری بات یہ ہے، یہ 3 ججوں نے فیصلہ دیا ہے، یہ ہمیں نامنظور ہے۔ ہمیں کیا ہے بھائی؟ نامنظور۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے جج کیا ہیں؟ ہماری حکومت کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے والدین بعد میں ہیں، ہمارا نبی پہلے ہے، ہمارے بیٹے بعد میں ہیں، ہمارا نبی پہلے ہے، ہماری حکومت بعد میں ہے، ہمارا نبی پہلے ہے، ہمارے علاقے بعد میں ہیں، ہمارا نبی پہلے ہے، ہماری جاگیریں، جائیدادیں، مملکتیں، سلطنتیں بعد میں ہیں، ہمارا نبی پہلے ہے۔ ہم اپنے نبی کے لیے سب کچھ چھوڑنا، قربان کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں۔ پہلا مطالبہ، آسیہ کو پھانسی دی جائے اور جتنے اس طرح کے ملزم ہیں، مجرم ہیں، ان کو بھی تختہ دار پہ لٹکایا جائے۔ دوسری بات جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان 3 ججوں نے فیصلہ دیا ہے، فوراً سے بھی پہلے ان کو برطرف کیا جائے۔ یہ ہائی کورٹ، یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، ان کو قانون یاد نہیں ہے، قانون کی دھجیاں کیوں اڑائیں؟ ہمیں بتاؤ کون سے خفیہ پلان تھے تمہارے، کون سے خفیہ پلان تھے تمہارے جس کی بنا پر تم نے یہ کام کیا؟ ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پورے ملک میں قانون بنا دیا جائے کہ 295C ہم اپنے ملک میں بھی نافذ کریں گے اور اقوام متحدہ میں بھی لے کر جائیں گے، عالمی طور پہ بھی نافذ کریں گے۔ اور ہم عیسائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ایک آسیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں پہ اسلام جبر کا دین ہے، ظلم کا دین ہے۔ او بھائی جبر ظلم کا دین نہیں ہے، واللہ عیسائی خود میرے نبی کو کہتے، عیسائیوں نے کتاب لکھی، جناب مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی، 100 عظیم انسان، اس کتاب کو لکھا، پوری دنیا کے عیسائیوں نے شور ڈال دیا، کتاب بین ہو گئی، 12 لاکھ کاپیاں اس کتاب کی چھپنے لگی، بکنے لگی، مائیکل ہارٹ پہ پابندی۔ اس کو عیسائیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی آپ عیسائی ہو، سیدنا عیسیٰ کا نام پہلے کیوں نہیں لائے؟ پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آئے ہو۔ مائیکل ہارٹ تڑپ کے کہتا ہے بھائی میں کیا کروں، میں نے اگر تاریخ دیکھی، میں نے حکمران دیکھے، مجھے محمد سا حکمران نظر نہیں آیا، میں نے اگر سپہ سالار دیکھے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، آگے آپ بولیں گے، سپہ سالار نظر نہیں آیا، میں نے منصف دیکھے، جسٹس دیکھے، جج دیکھے، مجھے آپ کا قاضی جیسا نہیں آیا، آپ جیسا قاضی نہیں نظر آیا، میں نے آپ جیسے شور دیکھے، مجھے آپ جیسا شور نظر نہیں آیا، میں زندگی کے کس پیمانے کو بدلوں، میں نہیں بدل سکتا، میرا نبی زندہ ہوا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایک عیسائی، مائیکل ہارٹ۔ ہم عیسائیوں کو پیغام دیتے ہیں بھائی ہم تمہیں تنگ نہیں کرتے، ہم تمہیں تنگ نہیں کرتے۔ اور آج میں ایک اور بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہیں، سیدنا عیسیٰ بھی ہمارے ہیں، سیدنا موسیٰ بھی ہمارے ہیں۔ اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے انشاءاللہ ہم باہر نکلیں گے۔ سیدنا عیسیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے، بولیں بھائی نبی ہمارے ہیں، ہم باہر نکلیں گے۔ جو بھی نبی پہ کفر زبان دراز کرے گا انشاءاللہ اس نبی کی ناموس کا مقدمہ ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ نبی محترم ہوں یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے پیارے نبی۔ اس لیے فوراً حکومت مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ نہ کرے، دھمکیاں نہ دے۔ یہ رکنے والا سیلاب نہیں ہے، یہ وہ آگ ہے جس کے اندر جل جاتی ہے، یہ وہ شمع ہے جس کے اندر لگ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ساری کائنات ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، ساری کائنات کو پاؤں کی ٹھوکر میں لگا سکتا ہوں، نہیں چھوڑ سکتا تو نبی کے نام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اللہ ہماری حکومتوں کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن لوگوں نے ختم نبوت کے ساتھ، اللہ جن لوگوں نے 295C کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس سے قانون سے کھیلا ہے، اللہ ان کو دنیا میں عبرت کا نشانہ بنا دے، وہ سکندر مرزا کی طرح عبرت کا نشانہ بن جائیں۔ حکومتیں یاد رکھو، حکومت آج ہے کل نہیں ہے، آج کا حکمران کل کا قیدی بھی ہو سکتا ہے، آج کا حکمران کل جیل کے اندر بھی ہو سکتا ہے، آج کا حکمران سلاخوں کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں 3 مرتبہ کا وزیر اعظم اڈیالہ جیل میں؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ ذوالفقار علی بھٹو جو کہا کرتا تھا میری کرسی مضبوط ہے، وہ نہیں دیکھا کیسے فوت ہوتا ہے؟ حکمرانی اصل اللہ کی ہے۔ آج تمہاری حکومتیں ہیں، کل یہ تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہیں۔ خدا را ہمارے جذبات سے کھلواڑ نہ کرو، ہمارے سینوں کو نہ دکھاؤ، ہمیں رونے پہ مجبور نہ کرو۔ تم ہماری حکومت ہو، آسیہ مسیح کو فی الفور، اس کو ہم کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگ کہ آپ کیوں شور مچا رہے ہیں جی؟ اور بھائی ہم کہتے ہیں کہ ایک کو چھوڑ دیا 10 کو راستہ ملے گا۔ آج اگر قانون نہ نافذ کیا، آئندہ 295C کبھی نافذ نہیں ہوگی۔ سلمان تسیر کا جرم کیا تھا؟ شہباز بھٹی کا جرم کیا تھا؟ دونوں وزیر تھے، کیوں قتل کیا گیا ان کو؟ اس لیے کہ 295C کے قانون سے کھلواڑ کیا۔ اللہ ہمارے ملک میں ہمارے نبی کی ناموس کا مقدمہ ہمیں لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ساتھ آپ دعا کریں اور میرے ساتھ وعدہ بھی کریں۔ ابھی آپ سب حدیث سنا رہے تھے نا، حافظ عمران صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ کھڑے ہوئے ابو نائلہ اور محمد ابن مسلمہ۔ کئیوں نے ویسے ہاتھ کھڑے کیے، جنہوں نے ویسے ہاتھ کھڑے کیے اس کو قتل نہیں کیا، انشاءاللہ انہیں بھی اجر ملے۔ حکومت والو، اگر تم سے یہ گستاخ رسول نہیں سنبھالے جاتے، ان فقیروں کو دے دو، ان عوام کو دے دو، ہم غریبوں کو دے دو، پھر ہم دیکھیں اور وہ دیکھیں، اور کیا بنتی ہے وہ لوگ دیکھیں گے، تماشا لوگ دیکھیں گے۔ آج آپ بھی ہاتھ کھڑا کر کے مجھ سے نہیں، علماء سے نہیں، کیمرے سے نہیں، بلکہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہاتھ کھڑا کر کے سارے بھائی میرے ساتھ وعدہ کریں گے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اللہ جن لوگوں نے نبی کی گستاخی کی ہے، ہم انہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ہمیں موقع عطا فرما۔ اللہ ہم محمد ابن مسلمہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم ابو نائلہ کی آواز ہیں، خالد ابن الولید کے بیٹے ہیں، اللہ ہم غازی علم الدین کے ماننے والے ہیں، ہم عامر چہیمہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے کہ نبی کا دشمن ہو، ہمارے ہاتھ ہو، ہمارا ہاتھ ہو، اس کا گریبان ہو، اللہ کوئی موقع عطا فرما، ہماری بھی نجات ہو جائے۔ سارے بھائی ذرا کھڑا ہو کے وعدہ کریں گے نا اللہ کے ساتھ، سارے بھائی کھڑے ہو کے وعدہ کریں نا اللہ کے ساتھ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بھائی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہیں، انشاءاللہ ہم سب اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ جو بھی شاتم رسول ہیں، گستاخی ثابت ہو چکی ہے، حکومت فی الفور اقدام کرے۔ یہ مسکینوں غریبوں کی آواز ہے، اگر نہ کیا تو پھر حکومت نہیں رہے گی۔ حکومت آج ہے کل نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، جس اللہ نے دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ملک میں نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔